جب آپ نیکی سے اللہ کی پلیر تلاش نہیں کرتے، اللہ کی خوشی نہیں چاہتے، جب نیکی کی وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس نیکی میں فالو نہیں کرتے، تو وہ نیکی جو ہے وہ اغوا ہو جاتا، ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہو، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہمارے وضو کے لیے، ہماری نماز میں کیا ہمیں خلل ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز میں ایکسپیرینس کرتے ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں بہت یاد آتی ہیں؟ میرا خیال ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جس کو خیالات نہ آتے ہوں، ہر کسی کو آتے ہیں۔ یعنی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تجربہ ہر کوئی کرتا ہے نا، کہ حملے ہوتے رہتے ہیں، کہ انسان کے دل میں خیال آتے رہتے ہیں۔ تو ابلیس تو ہر نیکی کو، یعنی نماز کا رخ وہ بدلنا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد نہ کر سکے، وضو کرتے ہوئے انسان کچھ اور سوچ لے، اچھا دعا مانگتے ہوئے جلدی کر لے کہ وہ دعا جو وہ بیچ میں رہ جائے، اتنا خشوع نہ رہے۔ اور اسی طرح سے جیسے صدقہ کرنے لگے تو اس کے دل میں ریاکاری آ جائے، اپنے کسی نیک عمل کے بارے میں اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے۔ جس وقت کوئی انسان نیکی کرتے ہوئے اپنی نیکی کو سنبھالتا نہیں، اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، اور نیکی کو سنبھالا کیسے جا سکتا؟ نیکی کی پروٹیکشن ضروری ہے۔ جیسے دیکھیں، کیا کسان اپنی فصل کی حفاظت نہیں کرتا؟ اس کو کرنی ہوتی، کیونکہ جس وقت یعنی جیسے کاٹن کی فصل ہے، چاہے بیج بویا، بہت اچھا بیج تھا، اس کو کھاد بھی دی، اس کو پانی بھی دیا، لیکن ایک سٹیج پہ آ کے اس پر دشمن کیڑے حملہ کر دیتے، تو اس پہ اسپرے کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ فصل بچ جائے، صرف ایک بار نہیں، بار بار، تاکہ جو ہے وہ اس فصل سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو جیسے فصل کے لیے دشمن کیڑوں سے حفاظت ضروری ہے، ایسا نیکی کی فصل کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت۔ ایک یہ کہ ویسے ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کر کے تو اس کا احسان نہ جتلاؤ۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے کام کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بہت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گھر میں کام کرنے والے ملازم ہیں، اگر ان کو ایکسٹرا فیور دیے تو ان کو یاد دلائیں گے بار بار، تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔